توانائی بحران کے پیش نظر پنجاب میں بڑے فیصلوں کی تیاری۔ محکمہ توانائی کی نئی سفارشات وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی گئی۔ تعلیمی اداروں میں 15 اپریل تک چھٹیوں کی سفارش۔ اسکول میں ہائبرڈ نظام تعلیم نافذ کرنے پر غور۔ ذرائع کے مطابق نجی اداروں کے لیے ورک فرام ہوم کے لیے سخت ہدایات کی سفارش، جبکہ غیر ضروری تقریبات پر مکمل پابندی کی تجویز دے دی گئی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی منصفانہ تقسیم کے لیے کوپن یا ڈیجیٹل سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ میٹرو بس، سپیڈو اور اورنج لائن ٹرین کی تعداد بڑھانے کی بھی سفارش۔ LED بل بورڈز اور آرائشی لائٹ بند کرنے اور مارکیٹ اوقات کا مزید محدود کرنے کی تجویز۔ مارکیٹیں اور بازار رات کو 8 بجے ہی بند کرنے کی سفارش۔ رات 10 بجے کے بعد سٹریٹ لائٹ متبادل موڈ پر چلے گی۔ وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ، اب دفاتر نہیں بلکہ گھر سے کام ہوگا۔ پنجاب میں وفاقی ملازمین کے لیے ورک فرام ہوم ماڈل کی سفارشات تیار کر لی گئی۔ ملازمین ہفتے میں صرف 2 دن دفتر آئیں گے۔ تجویز کے مطابق 50% عملہ پہلے 2 دن اور باقی 2 دن دوسرا گروپ حاضر ہوگا۔ جمعہ سے ہفتہ تک تعطیل اور دفاتر صرف 4 دن کھلنے کی تیاری۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد وزارتوں اور محکموں میں نئے شیڈول کا اطلاق ہوگا۔ توانائی بحران کے پیش نظر اسکولوں کی تعطیلات میں اضافے کی خبریں بے بنیاد نکلی۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا اسکندر حیات نے سوشل میڈیا پر وضاحتی بیان جاری کر دیا۔ کہا، فی الحال چھٹیوں میں اضافے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ شہری سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی جعلی خبروں سے محتاط رہیں اور کسی بھی غیر مصدقہ اطلاع پر کان نہ دھریں۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث پاکستان میں گیس کی بچت کا فیصلہ۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس کی فراہمی محدود کر دی گئی۔ گھریلو صارفین کو دوپہر اور شام میں گیس فل پریشر کے ساتھ ملے گا۔ صنعتوں کو بلا تعطل گیس فراہمی کی جائے گی۔ گیس لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ مزید بڑھنے کا امکان۔ مشرق وسطی جنگ کے باعث پروازوں کا نظام درہم برہم۔ عید الفطر کے تینوں روز علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سمیت ملک بھر کے ایئرپورٹ سے 150 سے زائد پروازیں منسوخ ہوئیں۔ ذرائع کے مطابق عید کے پہلے روز 73، دوسرے روز 40 اور تیسرے روز 41 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ چینی قونصلر جنرل سن یان کا محکمہ داخلہ پنجاب کا دورہ۔ سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی سے ملاقات کی۔ امن و امان کی مجموعی صورتحال اور چینی باشندوں کی سیکیورٹی بارے گفتگو۔ چینی قونصلر جنرل نے کہا کہ امن و امان کے قیام کے لیے محکمہ داخلہ کا کردار قابل تعریف ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کے لیے اپوزیشن کی ریکوزیشن جمع۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے کی مزاحمت کے لیے فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے ایوان میں بحث کا مطالبہ۔ ملکی معیشت کے بگڑتی صورتحال پر بات کرنے کے لیے اسمبلی کا پلیٹ فارم استعمال کیا جائے گا۔ اپوزیشن کا موقف۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں اوپن ہارٹ سرجری کی ویٹنگ لسٹیں ختم کرنے کا فیصلہ۔ چھ منسٹرز ایڈلٹ کارڈک سرجری پروگرام کا باقاعدہ آغاز۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں پہلے مریض کی کامیاب اوپن ہارٹ سرجری ہو گئی۔ پنجاب میں 8000 سے زائد مریض دل کے آپریشن کے منتظر۔ سرکاری ہسپتالوں میں اضافی اوقات میں ہنگامی سرجری کا آغاز۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے کہا، دل کے مریضوں کے علاج کے لیے 3 ارب روپے سے زائد کی فنڈز رکھ دیے۔ خبردار ہوشیار، مارکیٹس بندش کے پرانے اوقات کار بحال۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں دکانیں رات 10 بجے بند کرنے کی پابندی شروع۔ حکومت پنجاب نے رمضان خصوصی ریلیف کے بعد پرانا شیڈیول بحال کر دیا۔ مارکیٹوں، شاپنگ مالز اور دکانوں کے لیے رات 10 بجے بندش کے احکامات دوبارہ نافذ۔ لاہور سے کراچی جانے والی تیزگام بہاولپور کے قریب حادثے کا شکار۔ ٹرین کا ہک ٹوٹنے سے بوگیاں 2 حصوں میں تقسیم ہو کر الٹ گئی۔ حادثے کے بعد اپ اور ڈاؤن ٹریک پر ٹرینوں کی آمد و رفت معطل۔ لاہور سے آنے والی شالیمار ایکسپریس کو خان پور اسٹیشن پر روکا گیا۔ ریسکیو آپریشن اور ریلوے حکام کی تحقیقات جاری۔
महकमा रेलवेज की 3 दिन ईद में रिकॉर्ड इजाफा, जबकि पहले रोज 11 करोड़, दूसरे रोज 17 करोड़, तीसरे रोज 20 करोड़ रुपए से जायद कमा लिए। गुज़श्ता हफ्ते रेलवेज को पैसेंजर ट्रेन से 1 अरब रुपए से जायद की आमदन हुई। वजीर रेलवेज मोहम्मद हनीफ अब्बासी कहते हैं आमदन में इजाफा मस्बत पॉलिसियों के बायस हुआ। ईद उल फितर पर चिड़ियाघर की आमदन रिकॉर्ड बढ़ गई। 3 रोज में 1 करोड़ 40 लाख 89 हजार रुपए कमा लिए। तर्जमान लाहौर चिड़ियाघर का कहना है जबकि पहले रोज की आमदन 20 लाख 72 हजार रुपए रिकॉर्ड की गई। तीसरे रोज सबसे ज्यादा आमदन 61 लाख 67 हजार रुपए हुई। लेस्को हेडक्वार्टर्स में चीफ एग्जीक्यूटिव की ज़ेर सदारत फंक्शनल हेड्स का इजलास। ईद उल फितर और रमज़ान मुबारक के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान और मुलाजमीन को शाबाश दी। बिजली चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की हदायत। कहा बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में काम की रफ्तार की सख्त मॉनिटरिंग। सुस्त रवि पर MDs वासा को तंबीह, जबकि सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंकल ने ऑनलाइन इजलास की सदारत की। तमाम अजला में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मॉनिटरिंग मैकेनिज्म मजीद मौसर बनाने की हदायत। खबरदार होशियार, लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में बारिशें होंगी मौसलाधार। PTM की 30 मार्च तक बारिश और सालाबारी की पेशगोई। लाहौर समेत बेशतर अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। किसानों और सियाहों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत। निकाह नामे में हक महर की अदायगी का वक्त ना लिखा हो तो बीवी के मांगने पर हक महर देना होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया। ट्रायल कोर्ट का बीवी को हक महर की रकम ना देने का फैसला कलदम। नान नफका और जहेज से मुतालिक अपीलेट कोर्ट का फैसला बरकरार। जुए की ऐप की प्रमोशन का केस। ढकी भाई की अहलिया अरूब जतोई की अबूरी जमानत पर समात। अरूब जतोई का मोबाइल फ्रांसिक कराने की मोहलत देने की इस्तदा की गई। सेशन कोर्ट ने NCCIA की तफ्तीशी ऑफिसर की इस्तदा को मंजूर कर लिया। मजीद समात 6 अप्रैल को होगी। लाहौर हाई कोर्ट में खातून की बेटी मुसद्दक बीबी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समात। IG पंजाब अब्दुल करीम हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए जेर इल्तवा केसेस की तफसीलात तलब कर ली। मजीद समात 9 अप्रैल तक मुलतवी। सेक्रेटरी स्पोर्ट पंजाब मोहम्मद अली की ज़ेर सदार स्पोर्ट डिपार्टमेंट के अहम अमूर बारे इजलास। गवर्नमेंट पंजाब की कफायशवारी पॉलिसी, स्पोर्ट्स सिटी और E-फोर्स के अमूर ज़ेर बहस आए। सेक्रेटरी मोहम्मद अली ने कहा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में हुकूमत की कफायशवारी के इक़दामात पर अमल दरामद किया जा रहा है। स्पोर्ट्स सिटी के हवाले से जल्द काम शुरू किया जाएगा।